روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم کلیسیائی طور پر عالمی سطح پر جمعۃ المبارک کی عبادات میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس دن میرے اور آپ کے زندہ خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر 7 صلیبی کلمات ادا کیے، جن میں سے آج ہم چوتھے کلمے کی بابت سیکھیں گے۔ چوتھا کلمہ جسے کلمہ کفارہ کہا جاتا ہے، آج اس کلمے کی اہمیت کو ہم سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں، جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس جمعۃ المبارک کی عبادت کے لیے خدا کے پاک کلام کی ان باتوں کو سیکھنے کا یہ اہتمام کیا ہے، جس کے لیے میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ کے سامنے سوال کروں، میں حوالہ پڑھنا چاہوں گی۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 27ویں باب کی 45ویں اور 46ویں آیت پڑھوں گی۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ سارے جہاں کے گناہ مسیح یسوع کے اوپر آ گئے تھے۔ آپ بتائیں اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ مسیح خداوند کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا آپ کا سوال نہیں ہے۔ یہ ابتدا سے ہی لوگ مسیح یسوع کی جب الوہیت اور شخصیت پر یا انسانی شخصیت پر غور کرتے ہیں تو پھر وہ اس سوال کے تعلق سے وہ مختلف آراء اور خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مختلف آراء اور خیالات کا شکار ہونے کی بجائے ایک تو یہ ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کریں، جی، دوسرا یہ ہے کہ خداوند سے دعا کرے اور پوچھے کہ یہ اتنی گمبھیر جو عمیق سچائی ہے، خداوند میری ناقص عقل اس کو نہیں جان سکتی، کیونکہ یہ 7 کلمات جو ہے جو مسیح خداوند نے صلیب پر کہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مسیح خداوند نے اپنی زبان سے خود کہے ہیں۔ جی، کیونکہ کئی دفعہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، جی مسیح یسوع کو تو صلیب بھی نہیں دیا گیا، اس کو تو اتار لیا گیا، یا اس کی شکل بدل گئی، یا وہ اس طرح سے بہت سارے ابہام اور غلط تفسیرات کرتے ہیں، جی، یا وہ باتیں کرتے ہیں۔ جی، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ یہ جانیں کہ سب سے پہلی اور اول بات یہ ہے کہ مسیح یسوع کو صلیب دیا گیا، مصلوب کیا گیا، جس کی تواریخی شہادتیں آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ صحیح، رومی قانون کی ساری دستاویز موجود ہیں، جی، اور دوسرے جو مورخین ہیں اس دور کے، یہودی مورخ ہیں یا رومی مورخ ہیں، وہ ان باتوں کا اپنی تاریخی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7 کے 7 کلمات جو ہے، جی، یہ مصلوبیت کے وقت صلیب پر کہے گئے اور انتہائی درد اور کرب کی حالت میں خداوند کی زبان سے ادا ہوئے۔ جی، تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 7 صلیبی کلمات پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کی ایک ایسی مخفف حالت ہے جی، کہ ان 66 کتابوں کا ایسنس جو ہے وہ ان 7 کلمات میں پایا جاتا ہے، اور یہ 7 کلمات جو ہیں یہ مسیح خداوند کی سیرت اور اس کی خصلت اور اس کی زندگی اور اس کے
مشن کی ایک تصویر ہے یا تفسیر ہے جس کے ذریعے اس نے بتایا کہ وہ کیا کرنے آیا تھا۔ اس میں سے جو 3 کلمات ہیں وہ مقدس لوکا کی انجیل میں ہیں، اور 3 کلمات جو ہیں وہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں ہیں، اور ایک کلمہ جو ہے وہ مقدس متی اور مرکز کی ان 2 اناجیل میں ہے۔ ان کلمات سے پہلے کے جو واقعات ہیں لوگ ان کے بارے بھی کئی دفعہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں یا شکار ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مسیح خداوند کو جمعرات کی رات کو اس روبی دستاویز کے مطابق رات 11 بجے انہوں نے کھانا کھایا یا آخری فسح کھائی، اور پھر وہ زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ پھر اس کے بعد 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک وہ گتسمنی باغ میں جان کرنے کی حالت میں دعا کرتے رہے، جو کہ انتہائی اہم دعا ہے جو وہاں پر لکھی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ لیکن وہاں انہوں نے لفظ باپ استعمال کیا۔ چوتھے کلمے میں انہوں نے باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے چوتھے کلمے میں اسی باپ کو جس کو انہوں نے پہلے باپ کہا، بعد میں اسے اے خدا کہہ کر اس کا ذکر کیا۔ تو جمعرات کی رات تھی، 2 بجے ان کو گتسمنی باغ سے گرفتار کر لیا گیا، اور یہودا اسکریوتی نے جو ان کا شاگرد تھا اس نے کلام مقدس کے مطابق 30 سکوں میں بیچ دیا۔ جمعرات کی رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان مسیح یسوع کو سردار قائد حنا اور کیفا کے روبرو پیش کیا گیا، اور وہاں سینیڈرم میں اس پر جو الزام لگایا گیا وہ بڑا ضروری ہے کہ لوگ جانیں، کیونکہ جب پینتوس پلاطس کے سامنے بات کی گئی تو وہاں الزام فرق تھا، یہاں الزام فرق ہے۔ اس مذہبی عدالت میں ان کو الزام یہ لگایا گیا کہ یہ یسوع اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور یہودی دستورات کے مطابق یا توریت یا شریعت کے مطابق جو اپنے آپ کو خدا بناتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ اس لیے انہوں نے عدالت میں الزام لگایا کہ جی یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد صبح 5:30 بجے ان کو رومی حاکم جو تھا اس کے سامنے پلاطس کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت پبلک نے اور کاہنوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اور یہودیوں کا بادشاہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رومی قانون کا باغی ہے، اور رومی قانون میں یا پاکستان کے یا دنیا کے کسی قانون میں جو ملک کی ریاست کے کو تھریٹ کرتا ہے یا اس کو چیلنج کرتا ہے اس کی سزا باغی کی ہمیشہ موت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو پھر پینتوس پلاطس کو جب یہ پتہ چلا کہ ہیرودیس اسی شہر میں ہے تو تقریباً جمعہ کے روز صبح 6 بجے اس کو ہیرودیس کے روبرو اس نے بھیج دیا، صحیح۔ اور پھر 7 بجے دوبارہ ہیرودیس نے اس کو واپس پلاطس کے پاس بھیج دیا، اور پلاطس کی بیوی نے اس وقت جب دوسری بار اس کو بھیجا گیا تو اس سے کہا کہ اس راز سماج سے کچھ کام نہ رکھنا، اس نے بھی یہ کہا۔ لیکن 8 بجے جب لوگوں نے شور شرابہ کیا یا شورش کی تو 8 بجے انہوں نے بارابا کو چھوڑ دیا اور مسیح یسوع کو مصلوب کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح۔ اور وہی وقت تھا 8 بجے تقریباً جب پینتوس پلاطس نے اپنے ہاتھ پبلک کے سامنے دھوئے اور کہا کہ میں اس بے گناہ کے خون سے بری ہوتا ہوں۔ پھر صبح 9 بجے
مسیح یسوع کو گلگتہ کی پہاڑی پر، جسے کھوپڑی کی پہاڑی بھی کہتے ہیں، اس پر مصلوب کر دیا گیا۔ صحیح۔ اور یہ 9 بجے وہ وقت تھا جب یہودی عید فصح کے بروں کو قربانی کا آغاز کرتے تھے، اور وہ جو عید فصح کی قربانی ہے جی وہ چونکہ اپنے گناہوں کی معافی کے واسطے برہ کو ذبح کرتے تھے، ہر شخص، ہر خاندان۔ جی اس کی تفصیل ہمیں احبار کی کتاب میں ملتی ہے، اور اسی وقت 9 بجے مسیح یسوع کو مصلوب کر دیا گیا۔ یعنی وہ جو دنیا کے لوگ تھے وہ توریت کے مطابق اپنے اپنے گناہوں کے برہ کو ذبح کر رہے تھے، لیکن جو خدا کا برہ تھا یا برہ ہے وہ بھی 9 بجے اس دستور کے مطابق مصلوب کر دیا گیا اور اس کا خون بہا دیا گیا تاکہ وہ بنی نوع انسان کا کفارہ ہو سکے۔ یہ جو 7 کلمات ہیں ان کی ترتیب پر غور کریں تو پہلے 3 کلمات جو ہیں وہ دوسروں کے لیے ہیں۔ جی سب سے پہلے انہوں نے کہا اے باپ ان کو انہیں معاف کر۔ دوسرے کلمے میں انہوں نے ڈاکو کے لیے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرے کلمے میں انہوں نے اپنی ماں مقدسہ مریم اور یوحنا رسول کے بارے کہا۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے حوالہ بھی پڑھا ہے، اس کے بعد ایک وقفہ ہے، جی، اور وہ وقفہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ پہلے 3 کلمات جو ہیں وہ سورج کی روشنی میں کہے گئے، باقی جو 4 کلمات ہیں وہ اندھیرے اور تاریکی میں ادا کیے گئے ہیں، کیونکہ چوتھا کلمہ جو ہے وہ پہلے 3 اور باقی 3 کلمات کے درمیان ایک ایکسل یا پیوٹ کا رول ادا کرتا ہے، اور وہ ایکسل، وہ پیوٹ یہ ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو جیسے آپ نے سوال کیا ہے، یہ کلمہ ادا کرنے سے پہلے لکھا ہے ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ جی، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی وہ اندھیرا اس ملک میں تھا، اس جگہ یا فلسطین میں تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح۔ بعد میں تاریخ نے یہ بتا دیا، پھر علم فلکیات نے بتا دیا، سائنس نے بتا دیا کہ وہ اندھیرا ملک فلسطین تک محدود نہیں تھا۔ وہ اندھیرا جو تھا وہ کہنے کے مطابق بالکل ساری دنیا میں تھا۔ جی، سب لوگ اس بات کو شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اس کلمے کا اقتباس زبور کی کتاب سے کیا ہے، اور یہ 22ویں زبور کی پہلی آیت ہے۔ یہودی مائیں جب بچوں کو جنم دیتی تھیں اور ان کی پرورش کرتی تھیں تو جہاں اور بہت ساری شرعی باتیں اور احکامات وہ ان کو سکھاتی تھی، وہاں یہ انتہائی اہم تھا کہ ان کو سکھایا جائے کہ اگر وہ کسی بیابان میں ہیں، کسی ویرانے میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، تنہائی کی حالت میں ہیں، تو پھر ان کے لیے ڈرنے اور خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس آیت کا بار بار وہ ورد کرتے تھے، صحیح، کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ 23ویں زبور میں جب بزرگ داؤد اپنے بیان کرتا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، مقصد یہ تھا کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ یہودی مائیں اس کو اپنے بچوں کو سکھاتی تھی پہلے دن سے، جہاں بہت ساری باتیں وہ دیگر سکھاتی تھی۔ تو اس لیے مسیح یسوع نے اس بات کو بالکل اس یہودی روایت کو قائم رکھا ہے مصلوبیت کے وقت بھی، اور کسی اصول کو اس نے نہیں چھوڑا، کسی اصول کو وہ بھولا نہیں، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح خداوند اس وقت جدائی اور تنہائی کے ویرانے اور کرب میں سے گزر رہے تھے، کیونکہ ان پر تمام دنیا کے جہان کے، کسی ایک دو کے نہیں،
تمام جہان کے گناہ لاد دیے گئے تھے، اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ پاک ہے۔ جی اور جب اس پر گناہ لاد دیے گئے تو خداوند نے اپنے چہرے کو اس سے چھپا لیا۔ اس کی میں تشریح بعد میں کروں گا کہ وہ کیا ہے، لیکن جب وہ اس تنہائی اور جدائی کے ویرانے میں سے جو ان کی انسانی زندگی میں کبھی نہیں ہوا، خدا نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا، اور ان کا دعویٰ یہ رہا کہ میں اور باپ ایک ہے، تو ان کو اس بات کا پہلی دفعہ احساس ہوا، اور پھر ان کی زبان سے یہ ادا ہوا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کیونکہ جب وہ مصلوب تھے، صلیب پر تھے، تو اگر آپ غور کریں تو 4 قسم کے لوگ تھے جو صلیب کے نیچے کھڑے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یا ان کے درد اور کرب میں اور دکھ میں اپنی زبان سے، الفاظ سے وہ اضافہ کر رہے تھے۔ ایک تو تھے وہ عام لوگ جو ایسے ہی وہاں سے گزر رہے تھے، یا تماشبین تھے، اور وہ ہر جگہ ہوتے، ایک تو وہ تھے۔ دوسرے وہ سپاہی تھے جن کو اس کام پر مامور کیا گیا تھا، وہ تھے۔ تیسرے جو تھے وہ ڈاکو بھی تھا، جس نے کہا کہ تو نے اوروں کو بچایا، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اور چوتھے جو تھے وہ مذہبی لوگ تھے، کاہن، سردار کاہن، شرع کے عالم، فقیہ، فریسی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ اس پر لعن طعن اور اس طرح کی باتیں اور طنز کر رہے تھے۔ اور اس قسم کے ماحول میں جو اس وقت ہے، لکھا ہے ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، سورج نے اپنی روشنی دینی جو تھی وہ بند کر دی تھی۔ صحیح۔ اور بعض میں یہاں یہ بھی لوگوں کا ابہام دور کر دو کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ سورج تاریک نہیں ہوا تھا بلکہ سورج گرہن لگ گیا تھا۔ یہ بات غلط ہے، صحیح، کیونکہ عید فصح توریت یا شریعت کی روشنی میں ہمیشہ جب چاند پورا ہوتا ہے، جسے 14ویں کا چاند کہتے ہیں، اس 14ویں کے چاند کو عید فصح بنائی جاتی تھی۔ اور 14ویں کے چاند پر آج تک سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پورے چاند کے وقت سورج کو کبھی گرہن نہیں لگتا، نہ کبھی لگا ہے اس سے پہلے اور نہ آج تک کبھی لگا ہے۔ دوسرا سبب لوگ کہتے ہیں جی سورج کے سامنے بادل آ گئے تھے تو بادلوں کی وجہ سے وہ اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو بادل آئے تھے، نہ پورے چاند کے وقت یہ عید فصح تھی، سورج گرہن بھی نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو محض اتفاق تھا۔ یہ نہ تو اتفاق تھا، یہ ایک خاص منصوبے کے مطابق تھا جو خدا کی قدرت کے اس عمل کو ظاہر کرتا ہے جو خدا برین و انسان کو، اور آج بھی اس وقت بھی شروع سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ وہ خدا قادر مطلق ہے۔ کیونکہ یہ جو تاریکی تھی یہ ثابت کرتی ہے کہ گناہ کتنا گمبھیر اور کتنا تاریک ہے، جس کو خدا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس تاریکی کے بارے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں تاریخی کتابوں میں یا دوسری کتابوں سے ہمیں ملنے سننے کو ملتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے کینن کک، اور وہ جو کینن کک ہے وہ بائبل کی یا انجیل کی جب کمنٹری لکھتا ہے جی تو اس کی کمنٹری جو ہے اس کو سپیکرز کمنٹری کہتے ہیں۔ اس میں وہ بیان کرتا ہے، پھر ہمارے جو بزرگان سلف ہے، جس میں اوریجن ہے، جس میں پولیکارپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر اس وقت ایک اور مورخ ہے جو کہ جس کا نام انڈریان ہے۔ انڈریان اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے جو کہ 32 اور 33 عیسوی کے درمیان کے واقعات کو تحریر کرتا ہے،
اور بیان کرتا ہے کہ 32 اور 33 عیسوی کے درمیان دنیا پر ایک زبردست اندھیرا چھا گیا. پھر وہ لکھتا ہے کہ نہ صرف اندھیرا چھا گیا بلکہ ایک بہت بڑا زلزلہ بھی آیا جس سے دنیا کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ اس کی کتاب میں موجود ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ ایشیا کوچک میں یہ ساری تباہی ہوئی. پھر ایک اور کتاب ہے جس کا نام اعمال افلاطون ہے. افلاطون میں اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت 32 اور 33 کے درمیان ایک دن ساری دنیا میں بتیاں جلائی گئی دن کے وقت، اور دن کے وقت بتیاں جلائی گئیں تاکہ اس تاریکی کو دور کیا جائے. پھر مسیح یسوع سے قبل ایک شخص ہے جو کہ شاعر بھی ہے اور تاریخ دان بھی ہے. وہ اپنی کتاب میں یہ بیان کرتا ہے، ہیوبنر اس کا نام ہے، اور ہیوبنر اپنی سیف داس نامی کتاب میں بیان کرتا ہے کہ سورج نے روشنی دینا بند کر دی، اور ملک مصر میں جو لوگ تھے جب انہوں نے اس تاریکی کو مشاہدہ کیا تو دنیا پکار اٹھی کہ یا تو خدا دکھ سہ رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ اس کو دلاسا دے رہے ہیں، یا پھر دنیا جلدی جلدی تباہ ہو رہی. تو یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو ہم اتفاق کے طور پر کہہ دیں یا کہہ دیں جی یہ ایسٹرونومی کے سبب سے تھا یا اس وجہ سے تھا. ایسا نہیں، یہ سارے ابہام ہیں، یہ غلطیاں ہیں، یا ان لوگوں کا علم ہے جو کتابوں کا یا بائبل کا نہ تو مطالعہ کرتے ہیں. لیکن سب سے اہم سوال جو ہے جو آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں چھوڑ دیا گیا. یہ سب سے اہم بات، کیونکہ وہ تو دعویٰ کرتا ہے میں اور باپ ایک ہے، جس نے مجھے جانا اس نے باپ کو جانا. تو آسمان سے بھی آواز آئی اس کے بپتسمے کے وقت، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. تو جب وہ باپ میں سے نکلا ہے تو پھر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لوگوں کا سوال درست ہے. لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں جانتے، کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو چھوڑا نہیں، لیکن ان کی جو رفاقت ہے، مسلسل رشتہ جو ہے، اس میں ایک تعطل آ گیا ہے. اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے گناہ اٹھائے ہوئے ہیں اور خدا کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھتے، چونکہ دنیا کے گناہ، جہان کے گناہ اس پر لا دیے گئے ہیں، اس لیے خدا نے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر اس کے علاوہ جب ہم احبار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 16ویں باب کے 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے. جو لوگ اس پورے حوالے کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ احبار کی کتاب 16واں باب اس کی 22ویں 20ویں اور 21ویں آیت کا مطالعہ کرے تو جو میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ چلے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا چھوڑا جانا، جیسے یہ بکرا یا برا چھوڑ دیا جاتا تھا عزازیل کے لیے، اسی لیے اس کو چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ کفارہ دے. دوسری بات، وہ گناہ کی سزا کے لیے کفارے کے طور پر چھوڑ دیا گیا. پھر وہ گنہگار کا عوضی بنا کیونکہ وہ چھوڑ دیا گیا، ورنہ گنہگار چھوڑ دیے جاتے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور سب سے اہم بات جو میں چاہتا ہوں ہم جانیں وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کی الہی ذات کا، صفات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں، مقدس یوحنا کہتا ہے خدا محبت، اس میں کوئی شک نہیں، بے شمار آیات ہے. یہ بھی لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی.
یہ بھی لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، محبت سے اس نے سارے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پر وہ محبت کا جو خدا ہے، وہ اس کا اعلان کیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ ایک پرنسپل ہے۔ صحیح۔ اور پاک کلام میں ہمیں رومیو کے خط میں 3 باب میں یہ ملتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ خدا نے آدم سے کہا جس سے تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی محبت اپنی جگہ پر ہے، پر وہ تو عادل بھی ہے، منصف بھی ہے۔ چونکہ وہ عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، اس لیے خدا کی پاکیزگی جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کا انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے، کیونکہ وہ عادل ہے۔ کیونکہ اگر وہ انصاف نہیں کرتا اور قانون کے مطابق انصاف نہیں کرتا تو پھر وہ پاکستانی عدالت نہیں، وہ خدا کی عدالت ہے۔ بالکل، کہ چاہا تو انصاف کیا، چاہا تو نہ کیا، یا انصاف کو بدل دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ محبت بھی ہے، وہ رحم دل بھی ہے، وہ کسی کی ہلاکت میں نہیں چاہتا، پر گناہ کی مزدوری تو موت ہے۔ وہ اگر کسی کو بغیر سزائے دیے چھوڑ دیتا ہے تو ثابت تو ہو گیا وہ رحم دل ہے، وہ محبت کا خدا ہے، پر وہ عادل اور منصف نہیں رہتا۔ اور خدا کی کوئی صفت اس کی دوسری صفت کا تضاد نہیں ہے، ایک صفت دوسری صفت کو کاٹتی نہیں ہے۔ بالکل، اس کی صفتیں ہر لحاظ سے ہر وقت قائم رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی وقت میں عادل ہے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی۔ صحیح۔ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسان سے محبت کی ہے اور اپنے بیٹے کو دے دیا ہے کیونکہ وہ محبت ہے۔ اب ان تینوں صفات کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چوتھے کلمے کی اس سچائی کو جانیں جس میں مسیح یسوع نے اپنی زبان سے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ خدا کے عدل، خدا کی محبت اور خدا کے رحم کا امتزاج ہے، یہ چوتھا کلمہ جس میں خداوند نے کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ جی ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہمیں صلیب پر مسیح کی محبت نظر آتی ہے کہ صلیب پہ قربان ہو کر نسل انسان کے لیے پھر سے فردوس کے دروازوں کو کھولا، باپ تک رسائی کروا دی۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی